ہوگی کیسے؟ اللہ کی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کس چیز کا نام ہے؟ انسان تو کھیرا ایک نمبر کا بہانے باز یہ کہہ دیتا جی میں تو اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے پتہ ہی نہیں اللہ کی عبادت ہوتی کیسے۔ میں اللہ کی عبادت تو کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے آتی نہیں۔ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے آتی نہیں۔ تو وہ عبادت سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ ہر نبی اپنے اپنے دور میں امت کو اللہ کی عبادت سکھاتا رہا۔ ہر نبی نے اپنے دور میں امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بتائی، سکھائی، ساتھ میں کر کے دکھائی کہ رب العالمین کی عبادت یوں کی جاتی ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ کی عبادت بتائی بھی، اللہ کی عبادت سکھائی بھی، اور حضور نے اللہ کی عبادت کر کے بھی دکھائی کہ اللہ کی عبادت یوں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اللہ کی عبادت سکھانے کے لیے، اللہ نے یہ جہان بنایا اپنی عبادت کے لیے، انسانوں اور جنوں کو اللہ نے پیدا کیے اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے وہ سکھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمام انبیاء تشریف لائے اللہ کی عبادت سکھانے کے لیے۔ اب اللہ کی عبادت ہوگی کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ کی عبادت اللہ کو وہ قابل قبول ہے جو حضور کی اتباع میں ہو، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ ہو۔ حضور کے نقش قدم سے ہٹ کر کوئی عبادت ہوگی تو وہ عبادت بھی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ جس عبادت میں پیغمبر کی اتباع نہیں وہ عبادت اللہ کو قبول نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تلاوت، جتنی عبادتیں ہیں، جس عبادت میں اگر پیغمبر کی اتباع نہیں ہے تو ایسی کوئی عبادت اللہ کو قبول نہیں۔ عبادت صرف وہی اللہ کو قبول ہے جس میں حضور کی اتباع ہوگی۔ اب مثلا ایک مثال دے دوں جس سے ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ فجر کی نماز ہم مسجد میں پڑھ لیں 3 رکعتیں۔ فجر کتنی پڑھیں؟ جیسے امام صاحب تیسری نماز کے بعد سلام پھیرے گا، تیسری رکعت کے بعد آپ پیچھے سے شور کریں گے مولوی صاحب 3 رکعتیں ہو گئیں، نماز نہیں ہوئی، ایسا ہی ہے؟ یہی کہا جائے گا کہ مولوی صاحب 3 رکعتیں ہو گئی، نماز عشاء 5 رکعت پڑھا دی، مولوی صاحب 5 ہو گئی، نماز نہیں ہوئی۔ مغرب 4 پڑھا دی، مولوی صاحب 4 ہو گئی، نماز نہیں ہوئی۔ اب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ بابا کیوں نہیں ہوئی؟ جس وضو کے ساتھ میں نے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اسی وضو کے ساتھ میں نے تیسری رکعت بھی پڑھی ہے۔ جس مصلی پہ میں نے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اسی مصلی پہ تیسری بھی پڑھی ہے۔ جن پہلی 2 رکعتوں میں نے اللہ کو سجدہ کیا ہے تو تیسری میں بھی میں نے اللہ کو سجدہ کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو نہیں کیا۔ پہلی 2 رکعتوں میں جو قرآن پڑھا، جو دعائیں پڑھی، تیسری میں بھی تو وہی کچھ پڑھا ہے، کوئی اور چیز تو میں نے نہیں پڑھی۔ تو یہ 2 کیوں نہیں ہوتی فجر؟ ظہر 5 کیوں نہیں ہوتی؟ مغرب 4 کیوں نہیں ہوتی؟ اسے کہا جائے گا جناب یہ آپ کی فجر 3 اس لیے نہیں ہوئی کہ میرے حضور نے کبھی فجر 3 پڑھی نہیں۔ یہ آپ کی مغرب 4 اس لیے نہیں ہوئی کہ میرے حضور نے کبھی مغرب 4 پڑھی۔ یہ عبادت تو اللہ کی ہے لیکن اس اللہ کی عبادت میں حضور کی اتباع شامل نہیں ہے، اور جس اللہ کی عبادت میں حضور کی اتباع شامل نہ ہو وہ نماز جیسی عبادت ہو تب بھی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ پتہ چلا عبادت اللہ کی کرنی ہے، اتباع کس کی کرنی ہے؟ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اتباع حضور کی کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت حضور کی اتباع کے بغیر قابل قبول۔ حضور کی اتباع کیسے کرے؟ تیسری چیز، پہلی چیز انسان کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، دوسری چیز یہ کہ عبادت وہی قابل قبول ہے جو حضور کے نقش قدم پر ہے، تیسری چیز یہ کہ حضور کی اتباع کیسے کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بنایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت صحابہ کرام کو بنایا ہے کہ حضور کی اتباع ایسے کرو جیسے صحابہ کرام نے کیے۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. عبادت اللہ کی کرنی ہے، اتباع حضور کی کرنی ہے. حضور کی اتباع ویسے کی جائے گی جیسے صحابہ کرام نے کر کے دکھائی ہے. صحابہ حضور کی اتباع کیسے کرتے تھے؟ آپ کی اور میری طرح نہیں. ہم تو جو نفس اجازت دیتا ہے، خواہش اجازت دیتی ہے، اس کام میں تو حضور کی اتباع کرتے ہیں. جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو اس میں حضور کی اتباع بھول جاتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ غمی میں ہمیں خدا یاد رہتا ہے، خوشی میں نہیں رہتا. مولوی صاحب فلانا مر گیا، قرآن خوانی کرانی ہے، اور جس دن شادی ہوتی ہے اس دن قرآن خوانی یاد نہیں ہوتی. اس دن تو پتہ نہیں کیا یاد ہوتا ہے. خوشی میں ہمیں اتباع یاد نہیں ہے، خوشی میں اللہ کی رضا یاد نہیں ہے، غمی میں یاد ہے. صحابہ کرام کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحابہ نے اتباع کی، وہ اتباع یوں نہیں تھی. ایک صحابی محفل میں، بادشاہ کا دربار ہے، اس دربار میں صحابی کھانا کھا رہے ہیں. کھانا کھاتے ہوئے صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گرا، لقمہ دسترخوان پہ گرا. صحابی اٹھا کے گرے ہوئے لقمے کو کھانا چاہتے ہیں، برابر والے نے کونی ماری. کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا بابا یہ بادشاہ کا دربار ہے، یہ اجمی لوگ ہیں، یہ گری ہوئی چیز، گرا ہوا لقمہ دسترخوان پہ اٹھا کے کھانے کو عیب سمجھتے ہیں. بڑوں کی محفل میں بیٹھے ہو، بادشاہوں کی محفل میں بیٹھے ہو، یہ اجمی لوگ ہیں، یہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تھوڑا تو خیال کرو. ہم جاتے ہیں نا شادیوں میں، شادی حال میں 4 بندے کھڑے ہو کے کھا رہے ہوتے ہیں، میں بھی کھڑے ہو کے شروع ہو جاتا ہوں، کیونکہ بیٹھ جاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے یہ کوئی پینٹو جاہل قسم کا بندہ ہے. سارے پڑھے لکھے لوگ تو کھانا بیٹھ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں. ہم ان کو دیکھ کے ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. حضور کی سنت یاد نہیں رہتی، پیغمبر کی اتباع یاد نہیں رہتی. اب صحابی رسول بادشاہ کا دربار ہے، بادشاہ کے دربار میں لقمہ گرا، اٹھا کے کھانا چاہتا ہے، برابر والے نے توجہ دلائی. صحابی رسول نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی کا صحابی کہتا ہے بات سنو، اگر یہ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کے کھانا عیب سمجھتے ہیں، لیکن یہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھانا میرے محبوب کی سنت ہے. اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے پیغمبر کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ. حضور کی اتباع یوں کی جائے گی جیسے صحابہ کرام نے کر کے دکھائی ہے. کیونکہ بعض مسائل ایسے بھی ہیں جو حضور کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، ہمیں ان کی اجازت نہیں، تو ہم ہر نبی کے کام میں دیکھیں گے یہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا. کیونکہ جو صحابہ نے کیا ہے تو وہ ایسا کام ہے جس کی امت کو بھی اجازت ہے. صحابہ نے نہیں کیا تو سمجھا جائے گا کہ یہ کام حضور کی ذات کے ساتھ خاص ہے، امت کو اس کی اجازت نہیں. جیسے صوم وصال، صوم وصال ایک روزہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کی روزہ رکھا، افطار کا وقت ہوا، پیغمبر نے افطار نہیں فرمایا. اگلے دن سحری کا وقت ہوا، حضور نے سحری نہیں کی. اگلے دن پھر افطار کا وقت ہوا، حضور نے افطاری نہیں کی. پھر اگلے دن سحری کا وقت ہوا، حضور نے سحری نہیں کی. پھر اگلے دن افطار کا وقت ہوا، پیغمبر نے افطار نہیں فرمایا. 2 3 4 دن روزہ چل رہا ہے. اس روزے کو کہتے ہیں صوم وصال. صحابہ نے پوچھا آقا اجازت ہے یہ صوم وصال کا روزہ ہم رکھیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، تمہیں اجازت نہیں، امت کو یہ روزہ رکھنے کی اجازت. اب یہ صوم وصال کا روزہ حضور نے تو رکھا ہے لیکن صحابہ نے نہیں رکھا. ہمیں حضور کی اتباع ویسی کرنی ہے جیسے صحابہ نے کی ہے. تو یہ روزہ صحابہ نے نہیں رکھا تو ہمیں بھی رکھنے کی اجازت. اگر ہم صحابہ کو چھوڑ کر سیدھا حضور کی ذات کو لیں گے تو پھر بہت سارے کام ایسے بھی ہیں جو پیغمبر کے لیے جائز تھے، امت کے لیے جائز نہیں. اس لیے ہم صحابہ کو چھوڑ نہیں سکتے. اللہ کی عبادت کریں گے حضور کی اتباع میں، حضور کی اتباع کریں گے صحابہ کے طرز عمل پہ. صحابہ کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک وقت میں 9 بیویاں ہیں جو زندہ موجود ہیں، ایک ہی وقت میں ساری نکاح میں موجود ہیں 9. امت کو اجازت ہے؟ نہیں. امت کو اجازت ہے؟
صحابہ کو ہم دیکھیں گے کہ حضور نے تو ایک وقت میں 9 بیویاں رکھی، صحابہ میں سے بھی کسی نے رکھی نہیں۔ تو پتہ چلا صحابہ میں زیادہ سے زیادہ تعداد 4 کی ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہ جو 9 بیویاں ایک وقت میں موجود ہیں یہ حضور کی خصوصیت ہے، امت کو اس کی اجازت نہیں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ جی ہم صحابہ کو نہیں حضور کو دیکھتے ہیں، میں 9 بیک وقت رکھوں گا تو یہ گمراہی ہوگی نہیں ہوگی؟ صحابہ کو چھوڑ کر حضور کی تابع داری کرنا چاہیں گے تو ممکن ہے آپ گمراہ ہو جائیں۔ کوئی خلاف شرع کام کر بیٹھیں، 100 وصال کا روزہ آپ کے لیے میرے لیے رکھنا خلاف شرع ہے، ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا آپ کے اور میرے لیے خلاف شرع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے رکھی ہے، لیکن ہم حضور کی اتباع اس انداز میں کریں گے جیسے صحابہ نے کی ہے۔ اگر صحابہ کی زندگی پہ نظر ڈالیں گے تو یہ چیز ہمیں صحابہ کی زندگی میں نظر نہیں آتی، اور قرآن کا ہمیں حکم یہی ہے کہ تم پیغمبر کی اتباع اس انداز میں کرو جیسے صحابہ کرام نے کر کے دکھائی۔ اس لیے اس امت کا صحابہ کے بغیر گزارا نہیں، اس لیے امت کا صحابہ کے بغیر یہ بلا وجہ نہیں صحابہ کرتے لوگ، یہ بیوقوف نہیں ہے۔ یہ جو صحابہ کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دین پہ چلنا ہے تو صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ صحابہ کرام کو چھوڑ کر ہم حضور تک پہنچ نہیں سکتے، صحابہ کو چھوڑ کر ہم حضور تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اللہ کی عبادت، حضور کی اتباع، طرز عمل صحابہ کا جیسے صحابہ نے کی، صحابہ قربان جاؤں ایسی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا اس کی مثال نہیں لا سکتی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ لگوایا، حجامے میں خون نکلتا ہے نا، پہلے تو لوگ نہیں سمجھتے تھے، آج کل عام ہو گیا، ہر بندہ سمجھتے ہے۔ حجامہ لگوایا، خون نکلا، اس خون کو ایک پیالے میں کٹورے میں رکھا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیا، جاؤ باہر پھینک کے آ جاؤ، خون ہے جسم سے نکلا ہے، باہر پھینک دو۔ صحابی گیا، یہاں سے باہر لے کر گیا، ہاتھ میں پیالہ ہے، صحابی نے پیالے کو دیکھا، خون کو دیکھا، کہتے حضور کا خون ہے، زمین پہ گرانا گوارا نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کا خون ہے، کیسے گراؤں، کہاں گراؤں، سائڈ میں بھی گراؤں تو کس جگہ پر گراؤں؟ بہت سوچنے کے بعد کہاں کروں، اس خون کو محفوظ کیسے کروں؟ جب صحابی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، صحابی نے پیالہ اٹھایا، حضور کا پورا خون ہی پی گیا۔ سبحان اللہ، کہ اس خون کو محفوظ کرنے کی اس سے زیادہ بہتر جگہ کوئی نہیں۔ یہ محبت ہے کہ نہیں؟ ایک عورت آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، آخری بات، ایک عورت آئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی، اہب نفسی یا رسول اللہ، آقا یہ میری جان آپ کے حوالے، یہ میری جان آپ کے حوالے، آپ میرے متعلق جو چاہیں فیصلہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو دیکھا، بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک جھکا دیا، وہ ٹھہری رہی، کافی دیر کھڑی رہی کہ حضور کوئی فیصلہ کریں تو میں جاؤں۔ محفل میں ایک صحابی بیٹھے، اس نے کہا آقا اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو اس سے میری شادی کرا دیں، میرا نکاح کرا دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے کہا جاؤ گھر سے جو کچھ ہے لے آؤ تاکہ اس کو حق مہر دیں اور تیرا نکاح کرا دیں۔ وہ صحابی گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، اگر کہنے لگا آقا حق مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں، حق مہر میں دینے کے لیے، حضور نے فرمایا جاؤ بھائی کچھ تو لاؤ، دوسری مرتبہ کچھ تو ڈھونڈو، تلاش کرو، کچھ تو ملے گا۔ دوبارہ واپس آیا، اگر کہنے لگا آقا کچھ نہیں، حضور نے تیسری مرتبہ پھر بھیجا، فرمایا جاؤ کوئی لوہے کا چھلا، کوئی لوہے کی انگوٹھی، سونا چاندی نقد پیسہ کچھ نہیں ہے تو لوہے کا چھلا، لوہے کی انگوٹھی وغیرہ کوئی ایسی چیز بھی لے آؤ، اس کو حق مہر میں دیں، آپ کی شادی کرائیں۔ تیسری مرتبہ واپس آیا، آ کر کہنے لگا آقا لوہے کا چھلا، لوہے کی انگوٹھی کچھ بھی نہیں گھر میں، یہ چیز بھی نہیں ہے۔ یہ صحابہ ایسے غریب مسکین تھے نہیں، سب کچھ حضور کے حکم پہ لٹا چکے تھے۔
سب کچھ حضور کے حکم پہ قربان کر چکے تھے، آج اس لیے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے اس کو دیکھا جس نے کہا تھا آقا میری شادی کرا دیں، جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ اس نے صرف نیچے لنگی باندھی ہوئی ہے، اوپر کا جسم ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس قمیص بھی نہیں تھی، اوپر کا جسم چھپانے کے لیے اس کے پاس کوئی دوسری چادر بھی نہیں تھی، صرف اس نے ایک لنگی باندھی ہے جو نیچے کے جسم پہ بندھی ہوئی ہے۔ وہ صحابی کہنے لگا آقا میرے پاس صرف یہ لنگی ہے، میں اسی کا مالک ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، آپ کا حکم ہو تو میں حق مہر میں یہ لنگی دینے کو تیار ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ لنگی اس کو دے دو گے تو پھر خود کیا استعمال کرو۔ وہ مایوس ہو کے محفل سے جانے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ، بلایا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن آتا ہے؟ حضور نے فرمایا قرآن آتا ہے۔ اس میں بہت ساری صورتیں گنوائی، آقا فلانی صورت بھی یاد ہے، فلانی بھی یاد ہے، فلانی بھی یاد ہے، فلانی بھی یاد ہے۔ حضور نے فرمایا جا اس عورت کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کرا دیا اس شرط پہ کہ تو اسے جا کے قرآن سکھائے گا۔ اب دیکھیں خاتون کا ایمان دیکھیں، اس صحابیہ کا ایمان دیکھیں، وہ کتنے مضبوط ایمان کی ہے۔ پیغمبر سے جس نے کہہ دیا آقا میری جان آپ کے حوالے، پیغمبر نے فیصلہ کیا اس ایسے بندے کے ساتھ نکاح کرنے کا جس کے پاس کھلانے کو کچھ نہیں، پلانے کو کچھ نہیں، دلانے کو کچھ نہیں، گھمانے کو کچھ نہیں، پھرانے کو کچھ نہیں، حق مہر میں دینے کو کچھ نہیں، اپنا وجود جس کا پورا لباس کپڑوں سے ڈھکا ہوا نہیں۔ پیغمبر نے فیصلہ کیا، خاتون نے یہ نہیں کہا آقا میں نے تو جان آپ کے حوالے کی تھی، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ میں نے تو اپنی جان آپ کے لیے قربان کی تھی، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ جو کھا نہیں سکتا، پینے کو کچھ نہیں، پہنانے کو کچھ نہیں، اپنے وجود پہ پورا لباس نہیں ہے، یہ مجھے جوڑے کہاں سے دلائے گا؟ لیکن اس خاتون کے ایمان پہ قربان جائیں، اس نے جان پیغمبر کے حوالے کی تھی، حضور نے جو فیصلہ فرمایا اس نے وہ فیصلہ قبول کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی اتباع یوں ہوگی، ہم تو خوشی میں کرتے ہیں، اپنے مقاصد میں کرتے ہیں، ذاتی اس میں کرتے ہیں، جہاں جہاں ہمارا نفس کہہ رہا ہوتا ہے وہاں وہاں کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوتا ہے وہاں ہم سنت بھی بھول جاتے ہیں، شریعت بھی بھول جاتے ہیں، دین بھی بھول جاتے ہیں، احکامات بھی بھول جاتے ہیں۔ پوری گفتگو کا خلاصہ انسان پیدا ہوا کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت ہوگی کس طرح؟ حضور کی اتباع میں۔ اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ حضور کی اتباع میں۔ اور حضور کی اتباع کیسے ہوگی؟ صحابہ کے نقش قدم پہ۔ اس لیے اللہ کی عبادت کے بغیر انسان کی زندگی کسی کام کی نہیں، اور عبادت بھی حضور کی اتباع کے بغیر کسی کام کی نہیں، اور حضور کی اتباع صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑ کر بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جہاں اللہ کی عبادت ضروری ہے، جہاں حضور کی محبت ضروری ہے، وہاں صحابہ کرام کی محبت بھی دلوں میں ضروری ہے۔ جہاں اللہ کی عبادت کو بچانا ہے، جہاں حضور کی ذات کو بچانا ہے، وہاں پیغمبر کی جماعت صحابہ کرام کی عزت و عظمت کا پیرا بھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ صحابہ سے محبت کریں گے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، صحابہ کریں گے، دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔